ساری کی ساری امتوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرتے ہیں، اور شامل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عشر مبشرہ ہے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو عشر مبشرہ خاص طور پہ ان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ اور صحابیات وغیرہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں سنائی۔ خصوصیت کیا ہے؟ تو خصوصیت ہے کہ ایک مجلس میں ان 10 کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو ہجرت کرنے والے ہیں اور انصار ہیں شروع کے، کون لوگ ہیں یہ؟ تو کہا کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ امام بربہاری رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينكر۔ ثم افضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبیدۃ عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة۔ ثم يفضل الناس بعد هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الاول الذي بعث فيهم المهاجرون الاولون والانصار وهم من صلى القبلتين۔ ثم افضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما او شهرا او سنة او اقل من ذلك او اکثر۔ امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس امت میں اور ساری کی ساری امتوں میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی روایت ہمارے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے آئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہوتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر و عمر اور عثمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں فرماتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کے بعد لوگوں میں سب سے افضل علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہم ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب خلافت کے لائق اور اہل تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کے بعد لوگوں میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر وہ اصحاب ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی شروع کے مہاجرین اور انصار، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر کہتے کہ لوگوں میں ان کے بعد سب سے افضل وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال یا اس سے کم یا اس سے بڑھ کر۔
کہتے ہیں کہ نترحم علیہم، ہم ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، خوبیوں کا، اور ان کی لغزشوں کے ذکر سے ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں، اور ان میں سے کسی کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو رک جاؤ۔ تو یہ عبارت ہے شرح السنہ کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی افضلیت کی بات آئی، اور ان میں جو طبقات بندی ہے ان کا ذکر ہوا، اور پھر صحابہ کے جو حقوق ہیں ہمارے ذمے ان کو بھی بیان کیا گیا۔ اب یہ جو عبارت ہے اس کی روشنی میں صحابہ کے 4 طبقات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک فضیلت کے اعتبار سے پہلا طبقہ کیا ہے؟ تو یہ طبقہ 3 لوگوں پر مشتمل ہے، حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات مستفید ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ لیکن عام علماء اور تقریباً سارے کے سارے اہل سنہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرتے ہیں، اور شامل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 30 سال خلافت کی جو بات آئی ہے نا، تو وہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے، تو اس طرح سے عثمان کے ساتھ علی، ترتیب یہی رہے گی۔ کون؟ پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ پہلا طبقہ ہو گیا افضلیت کے اعتبار سے، خلفائے اربعہ کا طبقہ، 4 خلفاء کا، خلفائے راشدین کا طبقہ۔ اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے، اس میں باقی کے 6 وہ افراد ہیں کہ جو ان 4 خلفاء کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ تو وہ لوگ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں نام لے لے کر جنت کی بشارت سنائی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا اور ایک ہی مجلس میں سب کو جنت کی بشارت سنائی۔ یہ عشرہ مبشرہ ہے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو عشرہ مبشرہ خاص طور پہ ان کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ اور صحابیات وغیرہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت نہیں سنائی ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ تو خصوصیت ہے کہ ایک مجلس میں ان 10 کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ دوسرا طبقہ ہو گیا، یعنی باقی کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے۔ پھر تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو ہجرت کرنے والے ہیں اور انصار ہیں شروع کے، کون لوگ ہیں یہ؟ تو کہا کہ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف بھی، جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو اس طرف منہ کر کے بھی انہوں نے نماز پڑھی۔ تو یہ تیسرا طبقہ ہو گیا یہاں تک۔ چوتھا طبقہ عام ہے، جس میں بعد کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چھوٹے بڑے سب آ جاتے ہیں۔ تو یہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ طبقات بندی ان کی طرف سے بعض دوسرے علماء نے طبقات بندی کی ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اصول حدیث سے متعلق، تو اس کتاب میں انہوں نے 12 طبقات قائم کیے صحابہ کے، 12 درجہ بندی کی ہے۔ تو پہلے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابو بکر ہیں، عثمان ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ابو بکر و علی میں پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ تو دونوں نے کیا۔ اب دونوں میں فرق کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بالغین میں، آزاد مردوں میں، بالغین میں حضرت ابو بکر نے، اور بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل شروع میں، کہ یا رسول اللہ من تبعک علی ھذا الامر، یہ جو معاملہ لے کر اٹھے آپ، تو اس معاملے پر آپ کی پیروی کن لوگوں نے کی ہے؟ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حر و عبد، ایک آزاد نے اور ایک غلام نے۔ تو اس وقت کون تھے؟ تو کہتے کہ اس وقت ابو بکر اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ابھی ان دونوں نے قبول کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی نے اور حضرت خدیجہ نے قبول نہیں کیا تھا، تو یہ مطلب نہیں ہے، باہر کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تو گھر کے لوگ تھے، حضرت علی بھی گھر کے فرد تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زوجہ تھی، اور حضرت زید کی حیثیت بھی ایک گھر کے فرد ہی کی تھی، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو باہر کے لوگوں میں یہ ابو بکر و عمر، آزاد میں، بالغین میں، تو یہ پہلا طبقہ کہ جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا، بالکل۔ دوسرا طبقہ ہے تو دار الندوہ لکھ دیا گیا ہے، لیکن تصحیح کرنے والوں نے کہا کہ دار الارقم کی طرف آنے والے۔ جب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ایک تعداد ہو گئی سابقین اولین کی تعداد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے ارقم بن ابی ارقم کے گھر کو بطور تربیت گاہ کے استعمال کرنا شروع کیا۔ ذرا مکے سے ہٹ کے تھا اور اطراف کے علاقے میں لوگوں کی نگاہوں سے دور، تو اس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کا انتخاب کیا تھا۔ تو جن لوگوں کو اس گھر کی حاضری نصیب ہوئی ہے نا، تو وہ دوسرے نمبر پر ہوں گے افضلیت کے اعتبار سے۔ اور تیسرے نمبر پر کون ہے؟ تو ہجرت حبشہ کرنے والے۔ چوتھے نمبر پر کون ہے؟ تو جنہوں نے عقبہ کی بیعت کی۔ تو اب یہاں مدینہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اب چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں۔ پانچویں نمبر پر دوسرے عقبہ کی بیعت کرنے والے ہیں، تو یہ سب کے سب کون تھے؟ انصاری تھے، الا ماشاء اللہ۔ اور چھٹے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ اول المہاجرین الذین وصلوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مہاجرین جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے جبکہ آپ قباء میں تھے، مسجد مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اور مسجد بنانے سے پہلے جو لوگ آگے تھے ان کا درجہ ہے۔ اب یہ بات ذرا دھیان میں رکھیں گے ہم کہ پہلے کے لوگ بعد والے میں شامل ہوں گے ہی بدرجہ والا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں جن کو ایک دو کر کے جو آگے بڑھ رہے ہیں نا، تو ان کی فضیلت ثابت ہوتی جائے گی، پہلے والوں کی فضیلت تو پہلے کی بنیاد پر ثابت ہے ہی۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر کہتے کہ اہل بدر الذین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہم، اہل بدر ہیں کہ جن کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھ لیا اور کہا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، تم جو چاہو کرو۔ تو یہ ساتواں طبقہ ہے۔ آٹھواں طبقہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بدر و حدیبیہ کے درمیان کی مدت میں ہجرت کی ہے۔ تو یہ مدت بھی ذرا آزمائش کی مدت ہے، آسان مدت تو نہیں ہے، لیکن تو جن لوگوں نے اس مدت میں کی ان کو بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہوگی۔ اور 9ویں نمبر پر اہل بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے لوگ، 14 سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1400 میں سے سارے کے سارے جنتی ہوں گے سوائے ایک شخص کے۔ تو ایک شخص وہی خارجیوں کا ایک شخص تھا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی کسی موضوع پہ، موقع پر اس پر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 10ویں نمبر پر حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کی جو مدت ہے نا، اس مدت میں جن لوگوں نے ہجرت کی وہ ہے 10ویں نمبر پر۔ اس میں کون ہے؟ تو خالد بن ولید ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے وغیرہ، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اسی مدت میں آتے ہیں۔ تو اب یہ یعنی افضلیت کے اعتبار سے، زبانی اعتبار سے حضرت ابو ہریرہ کا مقام یہی ہے۔ اب انہوں نے حدیث یاد کی، پھیلائی، تو اس کی بنیاد پر جو درجہ بندی ہوگی وہ الگ مسئلہ ہے، اس بنیاد پر ہم کو نہیں سوچنا۔ اور خالد بن ولید کو جو مقام ملے گا ان کے غزوات اور فتوحات کی بنیاد پر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو فضیلت قائم ہوگی نا زمانی اعتبار سے، تو یہی فضیلت رہے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 11ویں نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ہے، جماعت ہے قریش کی، اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور 12ویں نمبر پر آخر میں چھوٹے ننھے منھے وہ بچے ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا فتح مکہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع کے موقع پر، اور دیکھنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کیا ہے شرف حسابیت
حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 12 طبقے ہو گئے. کہتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، ایک دن چاہے ہو یا ایک مہینہ ہو یا ایک سال ہو یا اس سے کم ہو یا زیادہ، تو ایک دن سے کم کیا ہو سکتا ہے؟ تو دن کی چند گھڑیاں ہو سکتی ہے، یہی ہے نا، چند پہر دن کا ہو سکتا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر جو تعریف ہے میری واقفیت کے مطابق، سب سے بہتر تعریف صحابہ کی وہ یہ کہ ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ومات علی الاسلام، اور اس کو اسلام پر موت بھی نصیب ہوئی. تو ایمان کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف لقاء جس کو حاصل ہوا، اور جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس دنیا سے جب رخصتی ہو تو اسلام اور ایمان کی حالت میں، تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. دیکھا لیکن ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا، ملاقات ہوئی لیکن ایمان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اگر نہیں ایمان کی حالت کے ساتھ نہیں دیکھا نا، تو صحابی اس کو نہیں کہیں گے. صرف زمانہ پانے سے صحابیت نہیں ملے گی. کون ہے مثال؟ تو کئی لوگ ہیں لیکن ایک مشہور نام ہے. بات ختم کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ بات ہوگی اویس القرنی رحمت اللہ علیہ، ہے نا، اویس القرنی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والے ہیں، آپ پر ایمان لے آنے والے بھی ہیں، ملاقات ان کو نصیب نہیں ہوئی. اور بعض وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملاقات کی لیکن ایمان ان کو نصیب بعد میں ہوا، یہود میں سے بعض لوگ ہیں. تو یہ لوگ تابعین ہیں اور ان کو مخضرم تابعی کہتے ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو کی لیکن ایمان بعد میں ان کو نصیب ہوا، تو یہ مخضرم ہے نا. اور اویس قرنی کے سلسلے میں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ افضل التابعین ہے، تابعی ہے اور تابعین میں سب سے افضل ہیں. تو یہ بات ہو گئی، اب یہی ختم کر دیں گے بات. اب صحابہ کے کچھ حقوق ہیں، ان کا ذکر کیا ہے تو اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے. یہ کہ ہم ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے، اس پر گفتگو ہونی ہے. ان کے فضائل کا ذکر کریں گے، یہ بات ہمارے سامنے آئی، اور کہا کہ ان کی لغزشوں سے اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں گے. اہل سنہ والجماع کا طرز عمل ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ صحابہ کے سلسلے میں انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی ہے. یہ دوسروں کا طریقہ رہا ہے، اہل بدع کا. اہل بدع معتزلہ میں سے ہو، اب انہوں نے کمتر درجے میں کہ کیا ہے، ان کی وہ روایت قبول نہیں کریں گے کہ جو عقل کے مطابق نہیں ہو وغیرہ، خبر واحد قبول نہیں کی جائے گی، اس طرح سے تنقیص کی. اور بعض بہت آگے بڑھے جیسے خوارج ہیں اور شیعہ ہیں کہ انہوں نے تنقیص کی بلکہ تکفیر بھی کی. اہل سنہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. یہ جو دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں نا، تو اس اعتبار سے ایک بدقسمتی کا دور ہے یہ کہ اہل سنہ کے میں سے رہنے والے لوگ، نسبت کرنے والے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں زبان درازیہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ حالات کس نے پیدا کیے؟ یہ جائزہ لینے کا موضوع ہے، تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.